بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قربانی کس جانور کی جائز ہے؟ یہ ایک بہت اچھا اور جانکاری دینے والا سوال ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آخر جو وہ قربانی بقرعید کو دیتے ہیں کس جانور پر کیا اس پر قربانی جائز ہے۔ اگر آپ کا بھی یہ سوال ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کس جانور کی جائز ہے۔ اس کا جواب تو سیدھا سا ہے کہ قربانی اس جانور کی جائز ہوتی ہے جو جانور حلال ہوتا ہے، اور جو جانور حرام ہے ان کی قربانی کبھی بھی جائز نہیں ہوتی۔ قربانی صرف حلال جانور کی ہی جائز ہے۔ دوستو، یہاں تو ہمیں اس چیز کا جواب مل گیا کہ قربانی کس جانور کی جائز ہے، جس کا جواب ہے کہ حلال جانور پر ہی قربانی جائز ہے۔ لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو حلال ہیں لیکن ان پر قربانی جائز نہیں، اور ان پر دی گئی قربانی نہیں مانی جاتی۔ تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کس حلال جانور پر قربانی جائز ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قربانی دینے کے بعد ہمیں گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا ہوتا ہے۔ پہلا غریبوں میں، دوسرا مسکینوں پڑوسیوں رشتہ داروں میں، تیسرا خود کے گھر کے لیے۔ اور وہیں اگر ہم بھی کسی چھوٹے جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس میں لگ بھگ نہ کے برابر گوشت ملے گا، تو ہم اسے 3 حصوں میں کیسے بانٹ پائیں گے؟ اسی لیے کچھ ایسے حلال جانور ہیں جو ویسے تو قربان کر کے کھا سکتے ہیں لیکن ان پر قربانی نہیں دے سکتے۔ حلال جانور جن پر قربانی جائز ہے اور جن پر نہیں جائز ہے ان کے نام ہم نے آپ کو آگے بتانے ہیں۔ نمبر 1، ان حلال جانوروں پر قربانی جائز نہیں، یہ کچھ ایسے جانور ہیں جن پر قربانی جائز نہیں ہے، یعنی آپ ان پر قربانی نہیں دے سکتے، اور وہ جانور یہ ہیں: مرغا، مرغی، تیتر، کبوتر، بکری اور پیٹ سے ہو، یا پہلے بچہ دے چکی ہو، اور مچھلی، چھوٹا پنچھی۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ ایسے جانور جن پر قربانی جائز نہیں ہے۔ اب چلیے ان جانوروں کے بارے میں جان لیتے ہیں جن پر قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، ان حلال جانور پر قربانی جائز ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو قربانی ان پر جائز ہے، اور وہ جانور ہیں بھیڑ، بکرا، بکری جو ابھی تک بچہ نہیں دیے ہوں، اور اونٹ، گائے، بھینس۔ تو دوستو، یہ کچھ ایسے جانور تھے جو حلال بھی ہیں اور بقرعید میں قربانی دینے کے لائق ہیں، یعنی ان پر قربانی جائز ہے۔ آپ ان پر قربانی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی شرطیں ہیں جن کا خیال رکھ کر ہم ان پر قربانی دے سکتے ہیں، اور اگر وہ شرطیں پوری نہ ہو تو قربانی نہیں دے سکتے۔ تو آئیے اب آپ کو قربانی کی جانور کی شرطیں کیا ہیں بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس قسم کے جانور پر قربانی جائز ہے اور کس حلال جانور پر قربانی جائز نہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قربانی دینے کے لیے ہمیں پاک اور حلال جانور ہی چاہیے، لیکن اب کچھ شرطیں جاننے والے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس حلال جانور پر قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی شرطیں یہ ہیں: قربان ہونے والا جانور تندرست ہو، جانور کو کوئی بیماری نہ ہو، قربانی کا جانور بہت چھوٹا نہ ہو۔ اگر بکرا بھیڑ ہے تو 1 سال سے اوپر کا ہونا چاہیے، اگر گائے بھینس ہے تو 2 سال، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال سے بڑا ہونا چاہیے۔ بکری اور بھیڑ میں صرف 1 لوگ پر ہی قربانی دی جا سکتی ہے، وہیں گائے، بھینس اور اونٹ پر 7 حصے ہیں۔ جانور جنم اندھا نہ ہو، یعنی پیدائشی اندھا نہ ہو، اور نہ ہی اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، آنکھ بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے۔ جانور کی پونچھ اور اس کے کان 1/3 سے زیادہ خراب نہیں ہونے چاہیے، بھلے ہی پیدائش سے ہو یا کسی چوٹ سے ہلاک کیے جانے والے جانور کو کسی قسم کی چوٹ نہیں لگی ہونی چاہیے۔ جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو اس کے سینگ ہوتے ہیں وہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ پتلا یا کمزور جانور نہیں ہونا چاہیے۔ جانور لنگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے قربانی کا جانور اس کا کوئی بھی انگ اس طرح خراب نہیں ہو، یعنی کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس طرح خراب نہ ہو
تو اس کے جسم سے وہ ایسے کام نہ کر پائے جو اس جگہ سے کرنے چاہیے۔ جس جگہ پر قربانی ہونی ہے اس جگہ تک خود چل کر آئے کہ وہ طاقت اس میں وہ ہونی چاہیے، اور قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو آدھے سے زیادہ دانت نہ ٹوٹے ہوں۔ تو دوستو یہ کچھ ایسی شرطیں ہیں جو قربانی کی شرطیں یا قربانی کے جانور کی شرطوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ تو دوستو ہم نے جو ابھی آپ کو بتایا وہ شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ کسی جانور کی بقرعید پر قربانی مانی جاتی ہے تو چلیے اب آپ کو قربانی کی شرطیں بتاتے ہیں جو ذہن میں سب لوگوں کے ہونی چاہیے۔ قربانی کی شرطیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں اگر آپ اپنی بقرعید کی قربانی قبول کروانا چاہتے ہیں اور بقرعید کا پورا ثواب پانا چاہتے ہیں تو ہلاک کیے جانے والے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جانور اکیلے اکیلے قربان ہونا چاہیے۔ چاقو کی دھار جانور کے سامنے نہیں بنانی چاہیے، یہ غلط کام ہے، اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کافی لوگوں سے اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے، جانور کو ایک بار میں قربان کر دیجئے، یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے کر رہے ہیں۔ جلدی سے اس کی روح کو آزاد کریں۔ جانور کو کم سے کم درد ہونا چاہیے۔ جب تک قربان کیا جانے والا جانور پوری طرح سے ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی چمڑی نہ اتاریں۔ قربانی کے دوران یا قربانی دیتے وقت یہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ قربانی پر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ قربانی کے وقت کوئی اور بات نہ کرے، اس لیے قربانی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ قربانی کا خون نالی یا گندی جگہ نہیں بہانا چاہیے۔ سب سے اچھا یہ ہوگا کہ گڈھا کھود کر قربانی کا خون اس میں جانے دیجیے۔ ذی الحجہ سے لے کر ناخن یا بال نہ کاٹیں جن کے نام پر قربانی ہونی ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جانور کون سا حلال ہے، لیکن حلال ہوتے ہوئے بھی کس جانور پر قربانی دے سکتے ہیں اور حلال ہوتے ہوئے بھی کس جانور پر قربانی نہیں دے سکتے۔ تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور دوستوں میں بقرعید سے پہلے ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔